اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو فہرست شیخ منتجب الدین میں تھی اور ہم نے بعض باتوں کو اس میں بیان کیا اور ہم تقریباً یہاں تک پہنچے تھے کہ شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب عمل العامل میں عمل العامل انہیں عالم، فاضل، ثقہ، صدوق، محدث، حافظ اور راوی علامہ قرار دیا ہے اور ان کی کتاب فہرست کا بھی تذکرہ کیا ہے، جس میں شیخ طوسی کے بعد سے ان کے دور تک کے علماء کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اس فہرست کو موصوف نے سید جلیل ابو القاسم شیر جلیل ابو القاسم یحییٰ بن صدر کی فرمائش پر مرتب کیا ہے اور ان کا منشا یہ تھا کہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی فہرست مکمل ہو جائے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے علماء اور مصنفین کا تذکرہ بھی محفوظ ہو جائے۔ لیکن شیخ نے کتاب کی تالیف کے وقت اس نقطے کو نظر انداز کر دیا اور اپنی کتاب کو ایک نئے نہج پر مرتب کیا جو شیخ طوسی کے نہج سے مختلف تھا۔ شیخ طوسی نے اپنی فہرست میں علماء کے ساتھ ان کی تالیفات کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن شیخ منتجب الدین نے اس بات کی پابندی صرف 100 افراد میں کی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 540 افراد ایسے ہیں جن کا تذکرہ بغیر کسی کتاب اور تالیف کے کیا ہے، اور اس طرح شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہج کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہرحال یہ کتاب ایک اہم ترین کتاب ہے جس کا حوالہ اہل سنت کے جید عالم حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری نے اپنی کتاب لسان المیزان میں بار بار دیا ہے۔ لسان المیزان میں بار بار دیا ہے اور اسے رجال الشیعہ اور رجال الامامیہ کے نام سے تعبیر کیا ہے، بلکہ ان کے علاوہ موصوف کی ایک کتاب تاریخ الرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جس کا فی الحال کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور وہ مقدر سے ابن حجر کو حاصل ہو گئی تھی، جس طرح کہ ابن حجر کے بیانات میں تاریخ ابن ابی طی، رجال علی بن الحکم، رجال صدوق وغیرہ کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور سردست ان کا کوئی پتہ اور سراغ نہیں ہے، یعنی اس وقت ان کا کوئی پتہ اور سراغ نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے، یعنی تذکرہ کیا ہے انہوں نے، حالانکہ اس وقت ان کا اب کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 2، معالم العلماء۔ پہلی کتاب کیا تھی؟ پہلی تھی فہرست شیخ منتجب الدین، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سنا۔ دوسری کتاب ہے معالم العلماء۔ یہ کتاب حافظ شہیر محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی کی تالیف ہے، جن کی ولادت 488 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 588 ہجری میں، اور اس طرح تقریباً 100 سال کی عمر پائی تھی۔ یعنی حافظ شہیر محمد بن علی بن شہر آشوب کی یہ کتاب ہے، ان کی تالیف کی ہوئی ہے۔ یہ پیدا 488 ہجری میں ہوئے تھے اور ان کا انتقال اور وفات
588 ہجری میں. اس طرح تقریباً انہوں نے 100 سال کی عمر پائی تھی، یعنی 100 سال کی عمر ان کی ہوئی ہے. اور علم دنیا میں عظیم شہرت حاصل کی تھی انہوں نے. ابن ابی بن شہراشوب نے علم دنیا میں بہت شہرت حاصل کی. آپ کی کتابوں میں مناقب آل ابی طالب یعنی مشہور ہے. متشابہ القرآن اور معالم العلماء مشہور ترین کتابیں ہیں. مناقب آل ابی طالب، متشابہ القرآن اور معالم العلماء مشہور ترین کتابیں ہیں. اور اس کتاب میں تقریباً 1021 افراد کے حالات پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 1021 افراد کے حالات پائے جاتے ہیں. اور آخر میں ان کتابوں کا تذکرہ ہے جن کے مصنفین کا حال نہیں معلوم ہے، اور بعض شعراء اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے. یہ فہرست دراصل فہرست شیخ طوسی کی تکمیل ہے، اور یہ دونوں کتابیں ایک ہی دور میں لکھی گئی ہیں. ابن شہراشوب کی فہرست بھی، منتجب الدین کی فہرست بھی. جی یہ اور بات ہے کہ منتجب الدین چلیں یہ اور بات ہے کہ منتجب الدین نے اپنی کتاب معالم العلماء اور ابن شہراشوب کا تذکرہ نہیں کیا ہے. یعنی شیخ منتجب الدین نے اپنی کتاب میں معالم العلماء اور ابن شہراشوب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جو انتہائی حیرت انگیز امر ہے. بہرحال ابن شہراشوب اپنے دور میں نابغہ روزگار تھے، جن کے بارے میں صلاح الدین صفدی نے اپنی کتاب الوافی بالوافیات میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ شیوخ شیعہ میں شمار ہوتے تھے. 8 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور اپنے دور میں مرجع خاص و عام بن گئے تھے. کون؟ ابن شہراشوب. علم قرآن اور نحو و لغت میں نمایاں حیثیت حاصل تھی. علوم قرآن میں، نحو میں، لغت میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، جس کی تعریف ابن ابی طی نے اپنی تاریخ میں اور فیروز آبادی نے اپنی کتاب البلاغہ میں کی ہے. آپ علم میں بے پناہ وسعت کے مالک تھے اور مسلسل عبادت بھی کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. 8 مہینے کم 100 سال کی عمر پائی اور 588 ہجری میں انتقال فرمایا. مشہور ترین عالم ہیں، مشہور ترین بزرگ عالم ہیں. ان کی خدمات ہیں جیسے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اور ان کی خدمات کافی ہیں، اور انہوں نے مذہب اہل بیت کی خدمات کی ہیں اور کتابیں تالیف کی ہیں. شیخ حر عاملی نے عمل العامل میں آپ کا تذکرہ محمدین کے ذیل میں کیا ہے، اور آپ کی محمدین بہرحال اور آپ کی بہت سی تصانیف کا بھی تذکرہ کیا ہے، جن میں مشہور ترین مناقب آل ابی طالب ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اور متشابہ القرآن ہے جو بہترین کتاب ہے اور 1 جلد میں شائع ہوئی ہے، اور یہ معالم العلماء ہے جس کا سردست ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں 1021 افراد کے حالات ہیں، اور آخر میں ان کا ذکر ہے جن کے مصنف کا علم نہیں ہو سکا ہے، اور بعض شعراء اہل بیت کا بھی تذکرہ موجود ہے. یہ فہرست در حقیقت شیخ منتجب الدین کی فہرست کی طرح شیخ طوسی کی فہرست کی
تکمیل ہے اور دونوں مصنف ہم عصر ہیں، لہذا ان دونوں کی تصنیفات بھی تقریباً ہم زمان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں معالم العلماء کو اہم ترین مدرک شمار کیا جانے لگا، جس طرح کہ علامہ علی کی خلاصۃ الرجال کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا درس تھا معالم العلماء کے بارے میں، جو محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی کی تالیف ہے۔ انہوں نے اس پر تعلیف کی ہے اور یہ ایک اہم اور عظیم کتاب ہے، اور اس کے مصنف ابن شہر آشوب ہیں، علی بن شہر آشوب کے جو مشہور علماء اہل شیعہ میں سے ہیں، علماء شیعہ علماء میں سے مشہور ترین عالم دین ہیں، جنہوں نے مذہب کی خدمات انجام دی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔